बात करना चाहूँगा जो आज बातचीत हुई। एक तो बड़ी ही शर्मनाक बात है कि बार बार लोगों के सियासी अकायद को निशाना बनाया जा रहा है। इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जो औलिया कराम को, दरबारों को मानता भी है और अकीदत करता है। उसका मतलब ये नहीं कि वो कोई गुनाह करते हैं। ये जो शरपसंदी के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, ये उस एक ख़ास मकतबा फ़िक्र को इंसल्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो किसी भी मज़हब के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर किसी के दिमाग में इवल हो तो वो किसी भी मज़हब को, उसकी उन चीज़ों को किसी भी बिद्दत के साथ जोड़ा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसके मानने वाले वो करते हैं। तो हमें इसके ऊपर इनसे कोई और परेशानी इसलिए नहीं कि हमें पता है कि ये वही टब्बर है, ये वही ख़ानदान है जिन्होंने ये काम सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ किया। उनकी तस्वीर इन्होंने किस तरह की तस्वीर बना के, वो सारी कौम को पता है, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, इन्होंने फेंकवाई। उसके बाद ये वही ख़ानदान है जिन्होंने जमायमा खान साहबा पर झूठे केसेस किए। ये वही ख़ानदान है जिन्होंने हमेशा अपने मुखालिफिन की, ख़वातीन हो या उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी हो, उनके ऊपर इन्होंने हमेशा बहतानबाजी की, लोगों के अकायद पे की। कभी किसी को कुछ बना दिया, कभी किसी के मज़हब को कुछ बना दिया, किसी को ये कादियानी डिक्लेयर कर देते हैं, किसी को ये नामुस्लिम डिक्लेयर कर देते हैं, किसी को यहूदी एजेंट कहते हैं। ये इनका बड़ा पुराना काम है। लेकिन सवाल हमारा ये है कि इंसान तो ये बातें करें, ये जो खुद कोई शख्स सियासी चुड़ैल है जिसके शर से ना उनके अपने घर वाले बचते हैं, ना उनके चचा महफूज हैं उनके शर से, ना उनकी पार्टी के लोग उनके शर से महफूज हैं। इवन जो उनकी साइड के सहाफ़ी हैं बेचारे, कभी अगर आज़ादी का एक ट्वीट कर बैठे हैं तो ट्विटर के ऊपर ही जो शरपसंदी उनके साथ ये करती हैं, ना इनके वालिद इनसे महफूज हैं, ना इनकी पार्टी महफूज है, ना पाकिस्तान का कोई सलामती का इदारा महफूज है, ना पाकिस्तान की अदालतें महफूज हैं। तो मैं हैरान हूं कि सियासी चुड़ैलें भी अब जादू टोने के ऊपर ताने दे रहे हैं। चलें कोई आम शख्स ताना दे, समझ आती है। आप तो खुद बहुत सारे लोगों के, जिस बेचारे की कोई वीडियो कहीं पे होगी, उसको फिक्र है कि वो वीडियो आपकी आर्काइव में पड़ी हुई है। आपने तो खुद ऐसा षड्यंत्र रचा है इस मुल्क के अंदर कि कोई आपके शर से महफूज नहीं है। हर इज्जतदार शख्स छुपता फिर रहा है कि कहीं आप अपनों की भी वीडियो निकाल देते हैं, मुखालफिन की भी वीडियो निकाल देते हैं। तो ये जादू टोने के बातें, जिन्नात की, परियों की बातें आप हमें ना सुनाएं, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती ये। आप कोई चुड़ैलों की बात करें, आप किसी अजदहे की बात करें, किसी देव की बात करें, जो कोई आपसे पूरा पड़ सके आपके शर में। तो आपने दूसरी बात कही कि नवाज शरीफ बनने की कोशिश ना करें। मैं आपकी ज्यादातर बातों से अक्सर मुत्तफिक नहीं होता, लेकिन मैं आपकी इस बात से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूं। कोई शख्स भी पूरी कोशिश करके नवाज शरीफ नहीं बन सकता, क्योंकि नवाज शरीफ बना नहीं जा सकता, नवाज शरीफ पैदा होता है। पूरी कोशिश करके भी इस कदर झूठा, मक्कार, बददियानत, वादा फरोश, मुल्क फरोश, वतन फरोश, इस तरह का इंसान कोई कोशिश करके भी कैसे बन सकता है? आपके अंदर का ज़मीर कहीं तो जोर मारेगा। ये तो मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी होगी तो कामयाबी होगी। तो मोहतरमा, आपकी बात ठीक है कि नवाज शरीफ बनने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। नवाज शरीफ जो हैं वो पैदा होते हैं, लेकिन रोज रोज पैदा नहीं होते। मैं आपको बताऊं, पहली दफा नवाज शरीफ पैदा हुए थे हिस्ट्री के अंदर 5 फरवरी 1765 को। कब पैदा हुए थे नवाज शरीफ पहली दफा? 5 फरवरी 1765 को पहली दफा नवाज शरीफ पैदा हुए थे। और उन्होंने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, और नाम था उनका मीर जाफर। उस टाइम ये मीर जाफर के नाम से पैदा हुए थे। और जैसे नवाज शरीफ साहब की भी एक रीत है कि उन्होंने, आप देखिए, जनेजो साहब से शुरू करके पहले ज़ियाउल हक साहब के साथ उनकी
شناسائی تھی، ان کے ساتھ رہتے ہوئے جنیجو صاحب کو دھوکہ دیا، پھر بعد میں ضیاء الحق کو بھی دھوکہ دیا ان کی موت کے بعد، پھر میاں اظہر صاحب، پھر چلتے جائے چودھری برادران. تو اسی طرح جو میر جعفر تھے انہوں نے بھی ایک دھوکے پہ سراج الدولہ کو دھوکہ دے کر بس نہیں کیا. انہوں نے پہلے اپنا ایمان، جیسے آج نواز شریف صاحب برٹش جا کے بیٹھے ہوئے ہیں انگلینڈ میں سارا مال پانی چوری کر کے، انہوں نے بھی اپنی تمام تر وفاداریاں برٹشرز کے ہاتھ میں دی. اور اس کے بعد دوسرا دھوکہ برٹشرز کو دیا جب انہوں نے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا چوری ہو کے، جو بعد میں پتہ چل گیا اور ان کا وہی انجام ہوا جو نواز شریف کا ہوا. پھر دوسری دفعہ نواز شریف پھر پیدا ہوئے، اور وہ پیدا ہوئے 1799 میں سیاسی طور پر پھر پیدا ہوئے. 1799 میں وہ میر صادق کے نام سے پیدا ہوئے. اس دفعہ انتخاب تھا ٹیپو سلطان دھوکہ دینے کے لیے. انہوں نے میسور میں انہیں دھوکہ دیا اور جس سے وہ شہید ہوئے، اور آج ہسٹری کی کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، سب کو پتا ہے. اور پورے 200 سال بعد اللہ کا کام دیکھیے، 1799 اور 1999 پھر نواز شریف صاحب نے اس ملک کی سلامتی کے اوپر اس ٹائم شبخون مارا جب ملک کے ایک چیف آف آرمی سٹاف ملک سے باہر تھے اور ان کو ہواؤں کے اندر سیک کیا گیا. وہی حرکت جو 200 سال پہلے والے نواز شریف نے میر صادق کے نام سے کی تھی وہی انہوں نے کی. تو محترمہ آپ کی بات درست ہے، نواز شریف بنا نہیں جا سکتا، نواز شریف واقعی پیدا ہوا جا سکتا ہے، اور وہ کوئی 200 سال بعد نواز شریف پیدا ہوتے ہیں. اور میرا نہیں خیال اگلے آنے والے 200 سال میں کوئی اور نواز شریف پیدا ہونے والا ہے، کیونکہ اس کا بوجھ جو ہے نا وہ پوری امت مسلمہ کو اٹھانا پڑتا ہے، اور ابھی بھی اٹھا رہی ہے. کلبھوشن سے لے کے آپ قصاب سے لے کے آپ افغانستان کے ایشوز الحمدللہ سے لے کے آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو آج کا میر جعفر میر صادق ہے یہ صرف پاکستان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے یہ شخص ہے. آپ دیکھیے جو ان کے محسن تھے، جو انہیں یہاں سے لے کے گئے تھے، ان پہ جھوٹے بہتان کیے، انہیں یہاں آنا پڑا بتانے کے لیے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب میں واپس آتا ہوں، جو محترمہ نے آج عدالت میں اپنے آپ کو فیس کیا اور وہی جھوٹ دوبارہ بولے جو وہ ہمیشہ بولتی ہیں، اور جو ایک سچ ان سے پوچھا جا رہا ہے ایک دفعہ بولنا ہے صرف 2 منٹ کے لیے، اور ہمیشہ کے لیے عدالتوں سے بھی باعزت بری، بلکہ الٹا پوری قوم ہمیں برا بھلا کہے گی. اور وہ سچ کیا بولنا ہے؟ ایک کاغذ دینا ہے جو آپ سب کے پاس کرائے پہ گھر ہو تب بھی کرایہ نامہ ہوتا ہے، خریدا ہو تو تب بھی آپ کے پاس رسید ہوتی ہے. وہ رسید دینی ہے کہ اپارٹمنٹ یہاں سے خریدے. وہ نہیں بتاتی قطری خط، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ، کیلبری فونٹ، اور اب جنات اور چڑیلوں اور ٹونے کے اوپر باتیں ہوتی ہیں. اور بھائی آپ چلے ہمیں یہی بتا دیں کہ یہ جو آپ کا پیسہ گیا تھا یہ کن جنات نے وہاں منتقل کیا تھا؟ اگر آپ جنات کی بات کرتی ہیں، یہ کون سی چڑیلیں تھیں جنہوں نے دن رات محنت کر کے یہ اپارٹمنٹ آپ کے والد صاحب کو اور آپ کو بنا کے دیے تھے؟ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ کے گھر کے تہہ خانے کے اندر کوئی جنات یا چڑیلیں ڈالر چھاپ رہی تھیں جن سے آپ نے یہ اپارٹمنٹ لی؟ چلیں یہی بتا دیجئے، آج آپ نے یہ ذکر شروع کر دیے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک گلاس ہاتھ میں لے کے پھریں اور آپ کو لگتا ہے گلاس پکڑنے سے بندے کے ہاتھ میں وزیر اعظم کی کرسی آ جاتی ہے. وزیر اعظم کی کرسی جام شیریں کا شربت نہیں ہے کہ آپ ڈالیں، تھوڑی سی چینی ڈالیں اور اس گلاس کے اندر گھولیں اور پی لیں. ایسا نہیں ہونا. وہ صرف ٹی وی میں کمرشل میں ہوتا ہے کہ نیڈو دودھ پی کے بچہ اسی ٹائم بڑا ہو جاتا ہے. یہ آپ والے گلاس میں سے بچہ اتنی جلدی بڑا نہیں ہونا. بچے کو پہلے بتانا پڑنا ہے. ہماری بہن جو ہیں، جو سیاسی بچی ہیں، انہیں پہلے بتانا پڑنا ہے کہ کن چڑیلوں کن جنوں کے تھرو یہ پیسہ باہر گیا اور یہ اپارٹمنٹ خریدے گئے. تو لوگوں کے مذہبی عقائد کی طرف نہ جائیں، اس طرف آپ جائیں گے تو اسی وزیر اعظم ہاؤس میں آپ بیٹھتے رہے ہیں اور آپ بھی بیٹھتی رہی ہیں، اور ابھی بھی وزیر اعظم ہاؤس میں ایسے امپلائیز موجود ہیں جو آپ کے والد صاحب کی پہلے وزارت عظمیٰ کے ٹائم پر بھی وہاں کام کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں. تو وہاں پر بھی جنات اور چڑیلوں کے جو چرچے ہیں، جو قصے ہیں، وہ بہت موجود ہیں. اور جب کبھی فارغ وقت ہوتا ہے
پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگز ختم ہو جائیں تو وہ ہم سنتے ہیں ان سے بیٹھ کے. تو آپ سیاست پہ رہیے, ان چیزوں میں مت جائیے, اپنی اپارٹمنٹس کی جو رسیدیں ہیں وہ دیجیے. اور تیسری بات بار بار کہی گئی کہ پورا ملک بند ہے. اگر پورا ملک بند تھا تو آج آپ سوئٹزرلینڈ کی عدالت میں حاضر ہو رہی تھی. اگر میں غلط نہیں, یہ کوئی پاکستانی عدالت ہی تھی. اگر پورا ملک بند تھا تو سامنے آپ کے ڈچ میڈیا کھڑا تھا. مجھے تو لگ رہا ہے یہی جیو ٹی وی, اے آر وائی, سما, 92, یہی چینل سے سارے, جی این این. تو میڈیا بھی چل رہا ہے پاکستان کا آزاد. آپ ان کے سامنے اپنا شریانتر بھی پورا بیان کر رہی ہیں, اور عدالت بھی چل رہی ہے جس میں آپ جھوٹ بول رہی ہیں. تو پھر ملک کون سا بند ہے؟ تو آپ لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کے سلامتی کے اداروں کے اوپر حملہ کیا. اور آپ کو دوسری بات آج آپ نے کہا کہ شہید بننے نہیں دیا جائے گا. آپ لوگوں نے ہمیشہ بے وقوف بنایا, اور آپ لوگ ہمیشہ خود کرپٹ اور چور بنے. تو آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ کرپٹ اور چور بنا جا سکتا ہے, بے وقوف بنایا جا سکتا ہے, شہید بنا نہیں جاتا, شہید ہوا جاتا ہے. تو شہید کے لفظ کی اس طریقے سے توہین مت کریں. شہید خون دے کے بننا پڑتا ہے. آپ کے والد صاحب کی طرح کسی جانور کے خون کو مہیا کر کے اس کے پلیٹلیٹس بنا کے اس کی جعلی رپورٹ کے ساتھ یہاں سے باہر نہیں جایا جاتا. آپ کو شہید بننے کے لیے اپنی زندگی دینی پڑتی ہے. آپ کو شہید دینے کے لیے اپنی ماں کے سپنے دینے پڑتے ہیں. آپ کو شہید بننے کے لیے اپنی بہن کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے ترسا کے جانا پڑتا ہے. آپ کو شہید بننے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر سے سایہ اٹھانا پڑتا ہے. آپ کو شہید بننے کے لیے اپنا پوری فیملی, اپنی قوم کو سپرد کر کے اپنی سب سے قیمتی چیز جو آپ کی جان ہوتی ہے وہ نچھاور کرنی پڑتی ہے. تو آپ اپنی اس طرح کی سیاسی بحث میں برائے مہربانی شہید جیسے لفظ کو نہ لائیں. شہید بنا نہیں جاتا, شہید ہونا پڑتا ہے, اور اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے, ایمانداری کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ اگلی پیشی پہ جب آئیں تو ہم آپ سے دو میں سے ایک جواب سننا چاہتے ہیں. یا تو آپ بتائیے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں, ایک جھوٹ تھا اور آپ کی یہ پراپرٹیز ہیں, اور یا آپ کہیے نہیں وہ سچ تھا اور میری یہ پراپرٹیز نہیں ہیں اور یہ میرے ثبوت ہیں. دو میں سے ایک بات کریں, بات ختم. آپ کے سوالات. جعفر صاحب اے پی پی سے. السلام علیکم. I have a question to Ms. Malika Bukhari. Is there any